بكى الإحسان بدمعه وشكى المجنون من ضياعه فأنت له سللت حساما يا إمامي أنت عنوان الكمال في الصفات عقد ثمين الليالي لك مجد لن ينثني للزوال لن ينثني للزوال ناصرت في يوم الوغى النبيا وغدوت ذاك الصهر والوصيا فحبك زادي يوم الميعاد فضلك بادي للناس هادي للناس هادي ناصرت في يوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یعنی فروشنده یعنی بیچنے والا کسی چیز کو بیچتا ہے جنسی رو میفروشه به کسی شرط اور پھر کہتا ہے کہ بعد اینو به من بفروش اور بعد میں کہتا ہے کہ پھر مجھے بیچ دینا، کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں، شروط هم اطلاق داره کیونکہ شرط حرام نہیں ہے، نه شرط حرامه اس میں کوئی نه اشکال شرط نہیں ہے۔ احل حراما او حرم حلالا اشکال نداره چاہے زیادہ قیمت پہ واپس خریدنے کی شرط کرے یا زیادہ قیمت بیشتر یا کسی دوسرے پیسے سے شرط کرے، کوئی حرج نہیں ہے۔ دیگه یعنی به پول دیگه بفرمایید بله 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 یقیناً تو نہیں ہو کہہ سکتے، حتما نمیتونه اگر ایک روایت مورد عمل ہے اور سب نے اس پہ عمل کیا ہے همه هست باشه به نتیجه نقل اما کیا ہے نقل لیکن قبول کیا ہے نقل یعنی کردن مقبولہ اما ہے روایت، قبولش کردن یعنی تو اس کے مقبول خلاف هست اجماع کیسے یعنی امکان میشه میں ہے؟ چطور میشه اجماع بر خلافش میشه ہاں آها همین مثل اجماعی جیسے کردن بر اجماع اینکه کیا کہ ساکت ہو ساکت گئے شدن غصب از حضرت غصب سے، حضرت امیر نہیں حضرت اجماع خلافت سکوتی کا مطلب یہ نه ہے اجماع ثابت ہونا چاہیے سکوتی کہ باید یہ سکوت محرز باشه علامت ہے که راضی ہونے، این سکوت ڈر سے نہیں علامت تھا یا کسی وجہ رضاست سے نہیں نه تھا۔ از ترس بوده یا از مشکلی بوده اگه این باید باشه تو ساکت رہے کیونکہ همین کسی کو سکوت مارا، کسی کو نقصان جنگ پہنچایا، اکبر لہذا جنگ ایمن جنگ سکوت، اکبر چه یعنی کردن اس لیے تمام سکوت به کیا کہ وسیله نقصان تھا، از ترس سکوت تو کردن اس بات این پر سکوت دلیل بر ساکت نہیں ہے یا قبولی سکوت اینا نہیں ہے نیست کہ وہ قبول کر رہے ہیں ان دلیلی کی باشه بات که کو، سکوت دلیل بر قبول داشتن باشه واقعا دلیل نیست نہیں آها. نه اگر نه نمیتونه روایتی که مجمع علیها نہیں اس ائمه طرح کی روایت کے لیے تو بعد نہیں، 12 كلهم من قریش نه بله یہاں پہ نظر کی ضرورت ہے، نه نظر میخواد یعنی اگه اختلافی نظر مسئلہ ہے۔ البته محل خلاف بازن یہ بعض نے کہا جماعت کہ گفتن نظر کے ذریعے بھی با سفر میں نہیں نظر ہو هم سکتا، در سفر لیکن نمیشه بعض نے اس روایت اما پہ عمل کیا، روایت میں نے بھی داره اس کو وحدت قبول کیا کہ عمل نظر داره کے من ذریعے سے، قبول عہد کے دارم ذریعے سے انسان روایت کر سکتا، داره مسئله یعنی اگر نظر کیا اس نے وقت اگر نظر کرد
فرق نمیکنه اور فرق نہیں پڑتا اس وقت کہ 100 روزہ اس کا ہو یا دوسرے کا ہو یا برای خودش مثال کے طور پر این اجاری ہو. اطلاق داره چونکہ دلیل مطلق ہے لہٰذا برای مستحب اس دلیل اطلاق مستحب روزے کو بھی لے لیں دلیل گی، مستحب میگیره البتہ نظر کے ذریعے سے. بله اشکال نداره با نظر البته اس کو کہتے ہیں اصحاب اجماع، اینا رو بهشون میگن اصحاب اجماع این یعنی اس را کو سب نے نقل کیا ہے، روایت کیا ہے. نقل مثلا فرض کریں 10 لوگ که اصلشون 18 سے نفر 3 هستن عدد 3 تا 6 تا لوگوں نے ان میں سے، اما خود این معناش البتہ این یہ نیست که اس این عنوان سے نہیں کہ روایاتی که روایتیں اینا جو یہ نقل میکنن سنداش نقل معتبر کرتے ہیں معناش اینه که اگر روایت سندش وہ سب روایت کی تا سند این معتبر. افراد معتبر مراد بود یہ ہے کہ اینا خودشون معتبرن اگر صحت بیش روایت از کی این سند ان افراد تک هم ظهور معتبر ہے تو یہ نداره خود هم معتبر ہے، مقتضی نداره هم مانع کیونکہ هست تقریباً چون 700 اینا سے زیادہ حدود افراد ہیں اس 700 طرح کے خورده ای هستن جن سے انہوں نے روایت کی ہے. این شیوخشون تو اس میں 100 700 تو خورده تون نزدیک 70 100 خورده آدمی تو میشه 100 ضعیف ہوں تاشون گے، یعنی روایت ضعفا کے معاملے میں، هستن سند کے معاملے میں. شاید بیش از 200 تاشون تو پھر اس روایت سے مقصود وقت یہ نہیں ہوگا کہ نمیشه ہر روایت جو مقصود یہ از نقل این کرے باشه وہ که صحیح ہے روایاتی که اینا نقل یا میکنن معتبر ہے. ہاں ان 3 همش آدمیوں کی بات معتبره بزنتی نسبت به اور اون 3 نفر ابن ابی عمیر و بزنطی و ابن ابی احمد عمیر ابن و محمد، احمد بن محمد ابن اس میں وصفوان اس ابن طرح کا یحیی معنی این نہیں، اس سه میں اس طرح کی تا رکاوٹ نہیں آها ہے. همچی مانعی نیست لیکن لہذا اشکال لیکن نداره باقی جو قول اصحاب به اجماع ہیں اصحاب جن کے اجماع 18 جن نفر سے روایت کرنے والے که شیوخ شیوخشون 700 سے زیادہ ہیں، 700 خورده ای اس میں اس طرح کا هستن مسئلہ ہے. نه همچی مانعی هست وقت این کیونکہ اس میں مانع از این که ظہور بگیم جو ہے وہ حاصل این نہیں ہو رہا ہے ہمیں کہ ظهور یہی مراد ہے. مراد بوده بله مهم. 60 سال 60 سال 60 سال اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں. منافات حضرت نداره حضرت فرمودن حضرت نے فرمایا 60 60 سال، سال کیونکہ چون 70 سال کے 70 نہیں تھے. سالش نبودن اونم اشکالایی که حضرت کا حضرت مراد یہ کردن کہ بعضی مستحبات سے مراد ہے. مستحبات کردن که نیورده بوده اون حضرت نے وقت پھر ایک بعد نماز ان کو بیان، حضرت یه نمازی ان کو کہتے ہیں ذکر روایات فرمودن بیانیہ. بهش میگن روایات بیانیه که بیان بعض نے کردن واجبات خطبه تھے و بعض حضرت نے مستحبات نماز. مستحبات نمازه نه اینا از یہ اس معنی میں اصحاب اصحاب اجماع ہیں، به اون معنا هستن اما یعنی اس معنی معناش میں کہ یہ از ثقہ ہے، اصحاب ضعیف اجماع لوگ این نہیں. خودشون اینا ثقات هستن بیش از یعنی این سب نیست قبول کرتے ہیں یعنی کہ یہ همه افراد، قبول یہ دارن که 18 اینا 19 ثقه افراد هستن ثقہ ہیں، سچے اختلافی ہیں. نیست در وثاقتشون اصحاب ان اجماع کی یعنی این وثاقت پہ، ان کے یعنی سچے اجماع ہونے پہ بر سب کو وثاقت نے خود اجماع کیا ہے، اینا سب نے قبول کیا. ما یصح عن هؤلاء میں نے عرض کیا بله عرض اس میں عرض مستحبات کی کردم باتیں ہیں. وقتی مشتم مستحبات حضرت جو باشه نماز، اس میں مستحبات توی کی بات همون کر رہے ہیں. نماز حضرت که خونده بله
بله نہیں مطلق ہے یہ بات، ظاہراً نه مطلق ہے یہ جملہ. مطلق ظاهرا یعنی نہیں کی گئی، منع کیا گیا. یعنی نه ظاہر یہی ہے کہ منع کہ نہ کرے اس کام کو. ظاهرش نهیه که نکنه، حرمت ظاهرش بھی اینه ہے اور کفارہ بھی هم ہے. حرمت داره هم کفاره داره. مطلق ہے روایت، مطلق روایت کے خلاف ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ اطلاق چیکار میکنی؟ مطلقه. اگر یقین ہو کہ اگه اس کی یقین شان کے باشه خلاف نہیں ہوگا لیکن ہو گیا، میشه پھر و شد کفاره داره، اطلاق داره کفاره. معلوم نہیں. وہ اصحاب جو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، جو ثقات تھے، سچے تھے، علیهم السلام اوناش که ثقه بودن اپنے نظریے کو فرمائش معصوم کہہ کے بیان نہیں کرتے. معصوم نقل وہ نمی‌کردن. فرمائش معصوم کو نقل آیین کرتے تھے. فرمایش معصوم رو نقل میکردن. صحیح ہے، بعض نے اس کو بیان کیا، میں نے بھی عرض کیا. من عرض کردم یه عدم فرمودن جو علی ابن حمزہ کی جو حدیث ہے، جو پہلے کی حدیثیں ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے درست اشکال کہ اس پہ نداره، اجماع ہے کہ ان پہ بلکه عمل شیخ کیا جائے. الاسلام یعنی نقل انحراف سے کرده پہلے اجماع بر اس عمل نے جو به حدیثیں بیان کی ان کو ہم قبول روایاتش کر هست. لیکن وہ اما روایت جو قبل از روایاتی که انحراف ہے. مال قبل انحرافشه. عبادات میں ہو چاہے بله غیر عبادت، سینکڑوں روایات ہیں، عبادات تو غیر عبادات ہماری کتابوں میں ان سے صدها موجود ہیں. روایت توی کتب ما از او هست. نہیں جب منحرف ہو پھر اب نه سچا نہیں ہے، اما ثقہ وقتی نہیں ہے، منحرف تو پھر شد اعتبار نہیں ہے دیگه اس کا، ثقه نیست، تو پھر ان کے نقل کے اعتبار نہیں. اعتبار نداره نقلش. بله آره یہاں خب پر اشکال نہیں ہے، کوئی حرج نہیں. هیچ اشکال نہیں نداره. بله و همین همون جایش کیونکہ اب ہم نہیں کہہ سکتے انحراف کے بعد کہ اب جھوٹ بول رہا نه ہے کہ نہیں، یہ چرا ہمارے پاس دلیل نمیگیم نہیں ہے. مال بعد انحراف. ہم جان رہے ہیں کیا احتمال ہے کہ اب اپنے مصلحت میدونم کے لیے اما جھوٹ بول احتمال سکتا نداره به ہے، یہ خاطر یه جھوٹا مصلحت بات دنیایی امام کی طرف یه کہہ سکتے دروغی ہیں نسبت به انحراف کے بعد. ائمه قبل بده. چرا؟ ساقط کا ثابت نه ہونا باید ضروری ہے، سچا وساقت ہونا ثابت، وساقت کیونکہ اب معلوم ثابت ہو گیا کہ یہ بشه. منحرف ہو گیا ہے. وقتی که معلوم شد این منحرفه، اگر کوئی یک منحرف کسی ہے لیکن منحرفه اما ثابتی که ثقه مثلا است قیدی واقفیہ میں کچھ نداره، لوگ ہیں مثل خود واقفیه ان کی که گفته وثاقت معلوم هستن ہے، و ثبت هست وساقت لیکن ایشون علی بن ابی نداره. حمزہ اما انحراف علی کے ابن ابی بعد کوئی حمزه دلیل بعد نہیں ہے ان از کی وثاقت کی ہمارے، انحرافش دلیلی بر اور وساقتش ثابت ہونا نیست. چاہیے راوی کے لیے کہ اسے باید ثقہ ہے. ثقه باشه، محرز باشه، عقیدش خرابه باشه. مثلا حتی مگه عامه عامہ نیستن میں کیا مثل مطلب نہیں حضرت لیتے صادق لیتے ہیں، الدین لیکن ان کی عامه وثاقت ثابت ہونا وثاقتشون ضروری ہے. ثابته، اخذ به روایتشون تو میگیره. انحراف کے بعد علی ابن حمزہ کی علی ابن ابی روایت حمزه بعد از ہمارے انحرافش پاس شک ہے کہ یہ دلیلی واقعاً نداره ہم که این ابھی بھی هنوز سچا ثقه ہے، است. ہمارے پاس شک ہے. انحراف هم انحراف کا مطلب یہ ہے معناش اینه که این عقیدش خراب شد، کہ انحراف کے اما بعد لسان صدق عقیدہ اس کا هنوز خراب ہو گیا، اب داره مال سچا بعد ہے کہ نہیں، انحراف. ابھی بھی سچا این ہے اگه کہ ثابت نہیں، بود یہ اشکال ثابت ہونا نداره ضروری میگیم، ہے. اما اگه محرز تو باشه یک لہٰذا وہ چیزی رو چیزیں جو بعد انحراف کے انحرافش بعد انہوں نے بیان بیان کی کرده ہیں اس نمیدونیم پر راست یقین میگه یا کرنا ہمارے دروغ. لیے مشکل ہے. بله کیوں نہیں؟ چرا؟ یہی اگر
پہلے کی بات کو قبول لکھا ہے، ان کے انحراف سے پہلے کی چیزوں کو نقل کیا تو ہم قبول کرتے. انحراف سے پہلے کی جو باتیں ہیں، جو روایتیں، ان کو ہم قبول کرتے ہیں، جو راویوں نے نقل کیے ہیں لیکن انحراف کے بعد ہمارے لیے حجیت نہیں ہے اس روایت کی. نہیں، نہیں، وہ ثقہ ہیں. متعینی کے لیے مسئلہ ہے کہ انحراف کے بعد اگر کوئی خبر دی اور ہمیں ثابت ہو جائے کہ وہ سچا رہا، انحراف کے باوجود سچ بولتا تھا، تو ہمارے لیے حجت ہے. لیکن انحراف کے بعد جو روایات ہیں ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وثاقت ثابت نہیں، سچا رہنا، باقی رہنا ثابت نہیں ہے. غبن وہ ہے جب وقت معاملے کے وقت کی بات ہے. کوئی حرج نہیں. مستر کی خرید و فروخت جائز ہے، اشکال نہیں ہے. یعنی جو ضرورت مند ہے، اگر وہ کوئی چیز اگر وہ جانتا ہے تو غبن تب ہے جب اس کو قیمت نہ معلوم ہو. اس سے قیمت معلوم ہے لیکن وہ اب مجبوری میں کم قیمت پہ بیچ رہا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور وہ عمل کرے گا اپنے. مگر یہ کہ معلوم ہو جائے کہ یہ وقت معاملہ اس طرح سے نہیں تھا، قیمت یا نقصان دیا گیا یا دھوکہ دیا گیا اس کو. لیکن اگر جانتا تھا، اس کو معلوم تھا کہ اصل قیمت کیا ہے اور مجھے ضرورت ہے وہ کم پہ راضی ہو رہا ہے، کوئی حرج نہیں، معاملہ صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. ہر ایک کا وظیفہ ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے جس حد تک اس کو کر سکتا ہو، جہاں تک اس کے لیے سب کے لیے واجب کفایہ ہے، سب کے لیے جو بھی اس کو کر سکتا ہو میت کے سلسلے میں کام کو، جہاں تک اس کے لیے نقصان کا مسئلہ نہ ہو. مثلا آپ کے بقول یہ ایک دن میں کچھ لوگوں کی یہ کفن اور دفن کا کام کر سکتا ہے لیکن زیادہ نہیں کر سکتا تھا، تو بات ختم ہوگی. جہاں پہ حرج آ جائے، ضرر آ جائے، وہاں پر حکم بدل جاتا ہے. سب پر واجب ہے وجوب کفایہ کی حد. ایک انسان بھی اگر اس کام کو انجام دے تو کافی ہے. یعنی اس حد تک کہ مثلا حیوان آ کے اس کی کو نقصان نہ پہنچائیں، اس کی اہانت نہ کریں، ایک مومن کی اہانت نہ. اور اگر ایسا ہو تو پھر اس کو باہر نکالنا پڑے گا، دوسری جگہ دفن کرنا پڑے گا. اور وہ بھی ہے کہ یہ اگر اس طرح کا مسئلہ ہو جائے کہ توہین ہو رہی ہو میت کی وہاں پر، یا امکان توہین ہو یا نقصان ہو، تو پھر اس کی جگہ بدلنا واجب ہو جائے گا.
یا حیوانات به جونش افتادن که وقتی که مردم همون یه نفر دو نفر که اگر ایک یا دو دیدن آدمی بھی دیکھ لیں تو ان کے لیے ظاہر سے ان کے ذہن میں رہ جائے گی، یہ منظر رہ جائے گا، اور احانت ہے ایک مومن کی اس طرح سے. لہذا اور احانت کرنا ایک مومن کی احانت از محرمات شدیده است. شدید ترین حرمت ہے اس کے لیے، لہذا اس کا ازالہ کرنا ضروری ہے. همین چون این ہاں اگر کوئی اہم مصلحت ہے تو وہ مقدم ہو جائے گی. اهم باشه مقدمه بلا اشکال. صاحب جواہر کے استاد کاشف الغطا نے استادش کاشف الغطا نقل می‌فرماد که ایشون گفته حتی اگر فرض کنید میت مستوجب کہتے ہیں کہ باشه اگر که کشف میت کو کنن ٹکڑے ٹکڑے کر محرم دیا جائے تب بھی، جایز اگر وہ اتباعت کو لے جائے یعنی تو مقدس کاشف مقامات الغطا پہ لے جائے تب بھی ندیده جائز ہے. نیست. شاید زبونی شنیده از کاشف الغطا. کشف الغطا میں کشف بیان کیا انہوں نے اس کو، تو کشف الغطا جواہر سے نقل ہوا ہے یہ، اپنے استاد لیکن سے اس بات جواهر کو نقل نقل کیا صاحب میکنه جواہر از نے. استادش این را. بله خود اس روایت کو آپ دیکھیں تو اس کی سند معتبر روایت شما ببینید سندش معلوم نہیں ہے ہمیں کہ حضرت اس طرح کہا، معلوم نہیں که یعنی جس حضرت نے نقل اینجوری کیا ہے فرمودن، وہ سچا نہیں یعنی ہے، اونی که ثقہ نہیں ہے، نقل کرده لہٰذا محمد ثقه بن سلام نیست. خود مورد اختلاف ہے. لہذا محمد بن سنان محل معتبر خلاف ہے. جماعتی هم البتہ گفتن بعض علماء اس کے معتبر اعتبار کی بات بر کرتے ہیں، میں بھی نظر قائل ہوں قوی ان کے معتبر اعتبارش ہونے کا، هستن. لیکن اس روایت کو می‌بینی؟ خود اعتبار نہیں ہے. اگر آپ اس کی نه روایت کو اگه معتبر روایت جانتے پھر تو معتبر غیر میدونه به ہاں اگر آپ قولشون نی. اگه معتبر معتبر جانتے ہو نمیدونه روایت کو آها پھر آپ تو به اس غیر علم حق کے باشه. اوپر کام کریں گے، عمل کریں گے. روایت پہ ہے میدونم امام کاظم علیہ الصلوۃ روایت والسلام نے ایک داره روایت راوی کے سلسلہ میں حضرت کروایا کاظم علیه السلام نسبت به یکی از روات لعنه کہ اس کے اوپر 1000 بار لعنه لعنت ہو، كل لعنة کہ يتبعها ہر 1000 لعنت پہ لعنة 1000 كل بار لعن لعنة ہے، اور تبلغ ہر به لعنت قعر پہ وہ جهنم. جہنم میں جاتا. اما این کسی که داره این را نقل وہ میکنه جو از اس حضرت کاظم روایت کو امام خودم موسیٰ غیر کاظم ثقه سے است. نقل کر رہا ہے پس ما وہ میتونیم خود بگیم غیر راوی معتبر ہے. غیر ثقه از کیا ہم اس معصوم روایت کو علیه قبول کر لیں امام السلام موسیٰ کاظم یه سے راوی ایک را غیر جرح معتبر کنیم؟ راوی نه. کے ذریعے سے ایک معتبر راوی کے سلسلے میں؟ نہیں. بله 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 یہی نه مسئلہ ہے، ہم قبول نہیں کریں گے. اون غلوف کی رمیه بات به کی ہے غلو بعض، همین گاهی رمیه به غلو شده اگر غلوف کی بات کسی نے یا از کسی الزام که کیا ثبت به کسی این که ایسے سے معجزات را ثابت ہو غلو جو خود ہر ایک بدونسته کو ما غلو کا اعتبار سلسلے نداریم. میں بہت زیادہ، اما اگر رمیه به غلو شده از کسی که یعنی کسی لم اور کو یثبت غلوف کے طرف رمیش به نسبت غلو دینا غیر جب اس متعارفه کا ثابت اون ہو وقت جائے کہ جس نے رمیش غلوف به کی بات کر رہا ہے وہ خود ہر ایک کو تشبیہ دے گا تو ہم ناسزا قبول نہیں کریں گے، چون مگر غلو یہ کہ رابطه ثابت ای ہو کہ نہیں جو مستقیم شخص کہہ رہا ہے وہ ارتباط معتبر ہے. تفریق. بله آه. یہ مشکل نہیں ہے، مشکل یہاں ہے این مشکل نی. مشکل ثابت ہو اینه کہ یہ که غلوف تھا، ثابت بشه که یا این غلو صرف بوده یا اشارہ نه. تھا فقط غلوف کی رمیه به طرف یا غلو شده. نسبت تھی رمیه غلوف به کی طرف. غلو کافی نی. همینجور که البتہ فرمودید آج مسلمات بعضیش میں سے کچھ ادله چیزیں مسلمات مسلمات میں سے هم. ہیں جس کو لوگ غلوف کہتے تھے. شیخ صدوق مرحوم نے مرحوم شیخ تیسری صدوق شہادت کے سلسلے میں، از اذان و وقتی اقامت کے شهادت سلسلے صادق میں شدن ولایت اذان امیر و المومنین کی اقامه
کہ اس کو غلات نے طے کیا ہے کہ اذان و اقامت میں تھی شہادت ولایت امیر المومنین، بعد میں شیخ صدوق جیسی شخصیت کہہ رہی ہے کہ اس کو غلات نے طے کیا. یہ شیخ صدوق کا صرف گمان ہے. ان کے مقلدین کے لیے معتبر ہے ان کی زندگی میں، لیکن باقیوں کے لیے نہیں ہے. لہذا اعتبار نہیں ہے اس طرح کی بات. شیخ صدوق کا گمان اعتبار نہیں رکھتا دوسروں کے لیے، اس میں تو شک ہی نہیں ہے. لیکن معصوم تو نہیں تھی، غلطی ہو سکتی ہے. جب معصوم نہیں تھے تو غلطی کر سکتے، لیکن شیخ صدوق میں ہزاروں بہترین عمل انجام دیے، اس کو ہم قبول کریں گے. میں نے عرض کیا مثال اہم اور مہم کی بات، جوار معصومین میں دفن کرنا ایک اہم ہے. یہ اہم چیز ہے کہ امام کے جوار میں دفن کیا جائے کسی. ظاہر سے تو وہ اہم کے مقابلے میں اس مہم کو چھوڑا جا سکتا ہے. جواہر بھی نقل کیا ہے کاشف الغطاء کے سے صاحب جواہر. میرا نظریہ نہیں ہے اس سلسلے میں کوئی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعم. اگر شوہر کے پاس المیت یعنی الزوج كان يعيش بها لا، اما اذا ارض زراعیہ اگر شوہر کے پاس زمینیں تھیں، کھیتی کی زمینیں تھیں جس کو اب اس پہ کھیتی باڑی کرتا ہے تو اس میں حصہ نہیں ہے، لیکن اس پہ سے نہیں ملے گا اسے کچھ. لیکن اگر اس زمین کو بیچ دیا جائے یا اس کے اوپر جو فصل ہوگی اسے بیچا جائے تو اس میں اس کا حق رہے گا. ہر چیز سے شوہر کی زوجہ کو بھی سوائے اس زمین کے جس پر شوہر رہتا تھا، یا زمین جس پہ وہ کھیتی کرتا تھا، یا وہ گھر جس پہ وہ رہتا تھا، جس زمین پہ وہ رہتا تھا، جس گھر پہ رہتا تھا جو اپنی زندگی میں رہتا، یا مثال کے اس کے بیٹا رہتا تھا، اس کی بیٹی رہتی تھی، اس سے اس کی زمین سے زوجہ کو کچھ نہیں ملے گا. وصلی اللہ علیہ محمد سیدی یا امام ان اصیب العدل بقلبه وبدا الجرح عميقا به وشكى المجنون من ضياع
أنت عنوان الكمال في الصفات عقد ثمين اللآلي لك مجد لن ينثني للزوال